السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کولڈ ڈرنکس پوری دنیا میں انتہائی مقبول ہیں اور آج کل ہماری زندگی کا ایک لازمی جز بن چکے ہیں۔ ہم کولڈ ڈرنکس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے مکمل طور پر ناواقف ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کولڈ ڈرنکس کے ہماری صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ناظرین، چاہے شادی کا فنکشن ہو یا کوئی اور فنکشن، ہمارا کوئی بھی فنکشن یا پارٹی کولڈ ڈرنکس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ کولڈ ڈرنکس چاہے کولرز کی شکل میں ہوں یا ریفائنڈ جوسز کی شکل میں، دونوں صورتوں میں یہ کولڈ ڈرنکس ہماری صحت کے لیے کئی مسائل پیدا کرتے ہیں جو بعد میں کمپلیکیٹڈ ہو کر کئی سیریس ڈیزیز کا باعث بنتے ہیں، جیسا کہ موٹاپا یا وزن کا بڑھ جانا، ڈائبٹیز، معدے کے مسائل، کینسر، لیور ڈیمیج، مردوں اور خواتین کا بانجھ پن، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، بچوں اور بوڑھوں میں دانتوں کا خراب ہو جانا وغیرہ۔ اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس آج کل بچوں اور نوجوانوں میں میٹابولزم کو ڈسٹرب کرنے کے ساتھ ساتھ کئی مسائل جیسا کہ گردوں کا فیل ہو جانا، موٹاپا، ہڈیوں کا خراب ہو جانا اور بہت سے جنسی مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ کولڈ ڈرنکس کا مسلسل استعمال منشیات کی طرح اپنا عادی بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس میں آرٹیفیشل سویٹنر اور فوڈ کلرز ہوتے ہیں جو موٹاپے کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز کے خطرات کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے کینسر کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ان کولڈ ڈرنکس میں کئی طرح کے ایسڈز ہوتے ہیں جو ہمارے اسٹمک اور دانتوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بات بہت مشہور ہے کہ جب بدہضمی ہو یا دل خراب ہو رہا ہو تو 7 اپ منگوا کر پی لیتے ہیں کہ ڈکار آ جاتا ہے اور ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ڈکار بوتل کی اپنی ہی گیس کی وجہ سے آتا ہے۔ ہمارے معدے میں آلریڈی ایسڈ موجود ہوتا ہے جو ہماری ڈائجیشن میں مدد کرتا ہے۔ اگر ہم کولڈ ڈرنکس کی صورت میں اضافی ایسڈ لے لیں تو یہ معدے کے لیے کئی طرح کے مسائل کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ معدے کا السر، گیس اور تیزابیت وغیرہ۔ جدید ریسرچ کے مطابق کولڈ ڈرنکس نظام کو بہتر بنانے کے بجائے سلو کر دیتی ہیں۔ ہمارا معدہ مخصوص ٹمپریچر اور آپٹیمم پی ایچ یعنی مخصوص ایسیڈیٹی لیول پر ٹھیک سے کام کرتا ہے۔ ہم ٹھنڈی کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف معدے کا ٹمپریچر ڈسٹرب ہوتا ہے بلکہ اس میں موجود ایسڈز معدے کی پی ایچ یعنی ایسیڈیٹی لیول کو بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف نظام انہضام سلو ہو جاتا ہے بلکہ ایسیڈیٹی لیول کے بڑھ جانے کی وجہ سے معدے کا السر اور کئی طرح کی معدے کی خرابیوں کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ سافٹ ڈرنکس میں کئی طرح کی شوگر ہوتی ہے جو موٹاپے کا باعث بنتی ہے۔ ایک کولڈ ڈرنکس کے کین میں تقریباً 10 چمچ کے برابر شوگر ہوتی ہے، جس سے نہ صرف بلڈ میں شوگر لیول انکریز کر جاتا ہے بلکہ بھوک میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جس سے آپ زیادہ کھانے لگتے ہیں اور یہ اضافی شوگر اور زیادہ کھانا موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ گلوکوز اور فرکٹوز ریفائنڈ شوگر کی 2 اقسام ہیں جو کہ کولڈ ڈرنکس میں پائی جاتی ہیں۔ ہماری باڈی گلوکوز کو تو آسانی سے میٹابولائز کر لیتی ہے لیکن فرکٹوز کو نہیں کر سکتی۔ فرکٹوز کو صرف لیور میٹابولائز کر سکتا ہے۔ کولڈ ڈرنکس میں فرکٹوز کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے جس سے لیور پر اضافی بوجھ پڑتا ہے اور یہ فرکٹوز فیٹ میں کنورٹ ہو کر لیور یعنی جگر کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے لیور سیلز ڈیمیج ہونے لگتے ہیں۔ اس کو فیٹی لیور کہتے ہیں۔ اس سے سرہوسس ہو سکتا ہے جس میں لیور مکمل طور پر ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سرہوسس لیور کی ایک انتہائی سیویر کنڈیشن ہے جو ناقابل علاج ہے اور اس کا بعد حل صرف اور صرف لیور ٹرانسپلانٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرکٹوز ہماری باڈی میں انسولین ریزسٹنس پیدا کرتی ہے اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا باعث بنتی ہے۔ سافٹ ڈرنکس میں فاسفورک ایسڈ اور کاربونک ایسڈ موجود ہوتے ہیں جو ٹوتھ انیمل کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیزولو کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایسڈ شوگر کے ساتھ مل کر بیکٹیریا کی گروتھ کے لیے سیوٹیبل ماحول پیدا کر دیتے ہیں، جس سے منہ میں بیکٹیریا کی افزائش شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دانتوں میں کیوٹیز بنتی ہیں اور دانت خراب ہونے لگتے ہیں۔ ہمارا پینکریاس یعنی لبلبا انسولین پیدا کرتا ہے۔ انسولین ہماری باڈی میں موجود شوگر لیول کو کنٹرول کرتی ہے۔ سافٹ ڈرنک کے مسلسل استعمال سے شوگر لیول مسلسل بڑھتا ہے، جس کو ہماری باڈی کی انسولین کنٹرول نہیں کر پاتی اور شوگر لیول کو کم کرنے کے لیے پینکریاس کو مزید انسولین بنانا پڑتی ہے۔ فرکٹوز کو باڈی میٹابولائز نہیں کر پاتی، اس لیے اس پر انسولین اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس طرح پینکریاس پر مزید بوجھ بڑھتا ہے اور یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا باعث بنتا ہے۔ کولڈ ڈرنکس کا مسلسل استعمال کینسر کے چانسز کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ کولڈ ڈرنکس میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کینسر کے خطرات میں اضافہ کرتے ہیں۔ کچھ کولڈ ڈرنکس میں بینزین اور 4 میتھائل ہوتے ہیں۔ یہ کارسینوجینک خصوصیات رکھتے ہیں جو کینسر کے خطرات میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ان کینسرز میں کلوروریکٹل یعنی بڑی آنت کا کینسر،
पैंक्रियाटिक कैंसर यानी लबलबे का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर वगैरह शामिल हैं। मई 2022 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक्स मर्दाना और जनाना बांझपन का एक बड़ा जरिया है। कोल्ड ड्रिंक्स का मुसलसल इस्तेमाल मर्दों में बांझपन के खतरात को 4 गुना बढ़ा देता है। कोल्ड ड्रिंक्स स्पर्म पर असरअंदाज होकर स्पर्म काउंट और मोर्टेलिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर असरअंदाज होकर हार्मोन को इम्बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी मर्दाना कमजोरी हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक्स में कई तरह के फ्री रेडिकल्स होते हैं जो स्पर्म्स और ओवम दोनों को डैमेज या खत्म कर सकते हैं। बहुत से सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैफीन की एक बड़ी मिकदार मौजूद होती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत कम हो जाती है और खवातीन में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। इसके नतीजे में खवातीन में बांझपन हो सकता है। इसके अलावा इसके तमाम असरात जैसा कि मोटापा, डायबिटीज या हाजमा की खराबी वगैरह भी फर्टिलिटी पर असरअंदाज होकर बांझपन के खतरात में इजाफा करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स खवातीन में एस्ट्रोजन लेवल को डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बल्कि अगर प्रेगनेंसी हो तो इसमें भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हार्मोन लेवल को डिस्टर्ब करके हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।